گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلے اشعار کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ روز ازل کہتے ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں کہ آغاز، ازل کہتے ہیں آغاز، تخلیق کائنات سے بھی پہلے، یادگاری یعنی یاد رکھنا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام جس وقت دنیا میں تشریف لائے تو سجدہ کیا، ظاہری حیات طیبہ کا یہ پہلا سجدہ تھا، مگر اس سجدے میں بھی گناہگار امت کو یاد رکھا۔ جمیل رضوی صاحب لکھتے ہیں نا، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ تو آقا علیہ السلام تشریف لائے، پہلا سجدہ کیا، اس میں بھی امت کو یاد رکھا، یادگاری یہ امت تھی، اس سجدے پر بھی لاکھوں سلام، اور ایسا سلام کہ روز ازل سے درود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے نبی پاک پر روز ازل سے لے کر تا ابد درود نازل کرے، درود نازل فرمائے، رحمتوں کا نزول فرمائے، جو ہم گناہ گاروں کو نہیں بھولے۔ اور اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، لکھتے ہیں بھائیوں کے لیے ترک پستاں کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ ترک پستاں یعنی پستاں کو چھوڑ دینا، اور نسبت کہتے ہیں برابری کو، آدھا آدھا کرنے کو۔ نبی پاک علیہ السلام جب دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تھے، آپ کے اور بھی بچے تھے، میرے آقا جب دودھ پیتے تو ایک طرف سے پیتے، باقی دوسری طرف اپنے بھائیوں کے لیے چھوڑ دیتے۔ وہاں بھی انصاف تھا، وہاں بھی وہ نسبت تھی کہ باقی حصہ اپنے رضائی بھائی بہنوں کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی پاک علیہ السلام حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں گئے تو ان کے بچوں کا حق انہیں نہ ملا۔ نبی پاک نے وہاں بھی ان کا خیال رکھا، وہاں بھی انصاف کے تقاضے پورے کیے، حالانکہ وہ شیر خاری کی عمر تھی، وہ تو دودھ پینے کی عمر تھی، مگر یہ نبی پاک علیہ السلام کے بچپن کا عالم ہے۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ تو کیا انداز پیارے آقا علیہ السلام کا ہے، ذرا سنیے دونوں اشعار۔ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ بھائیوں کے لیے ترک پستاں کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ سجدے پہ روز ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ بھائیوں کے لیے ترک پستہ کرے، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کرے، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب نبی پاک علیہ السلام کے مبارک بچپن کا تذکرہ ہے۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ سے مراد یعنی یہاں کیا بات ہے، یعنی تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، پھبن کہتے ہیں حسن و جمال کو، فضل و کمال کو۔ خدا بھاتی یعنی اللہ عز و جل کو بھی پسند آنے والی صورت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا نبی پاک علیہ السلام کے اس مبارک بچپن کی بات ہو رہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپن جو ہے نا، اس کی رونقوں اور بہاروں پر میں قربان جاؤں، اور رب العالمین کی بھی پسندیدہ صورت پر، سبحان اللہ، مصطفیٰ کی من موہنی صورت پر لاکھوں سلام ہو۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی دیہاتی شخص پیارے آقا علیہ السلام
کو دیکھتا تو دیکھ کر بے ساختہ کہہ اٹھتا کہ یہ چہرہ انور کتنا پیارا ہے، کتنے برکت والا یہ چہرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو رمثہ التمیمی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو جب پہلی بار دیکھا تو میں یہ کہہ اٹھا کہ یہ اللہ کے نبی کا چہرہ ہی ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی اور باتیں بھی روایتوں میں ملتی ہیں کہ پیارے آقا کے چہرے کو دیکھ کر لوگ بے ساختہ پکار اٹھے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ حق پر رہنے والی شخصیت کا چہرہ ہے، اس چہرے کی کیا بات ہے۔ اور بچپن میں ہی رونق اور رعنائیوں کا عالم یہ تھا کہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتی میں اور میرا پورا گھر نبی پاک کی بچپن کی اداؤں پر فدا ہو جاتے، اور پیارے آقا کو جب واپسی کرنے کا وقت آیا تو سب کے دل جو ہے وہ آپ کی جدائی میں گویا تڑپنے لگے۔ تو کیا وہ بچپن تھا، کیا وہ ادائیں تھیں؟ جبھی تو امام عشق و محبت لکھتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا، نبی پاک کی بچپن میں جو عادتیں ہیں اس پر بھی تذکرہ ہو رہا ہے، اس پر بھی سلام بھیجا جا رہا ہے۔ فضل پیدائشی پر ہمیشہ درود، کھیلنے سے کراہت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں فضل سے مراد میٹھے اسلامی بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضیلت اور کمال عطا ہونا ہے۔ کراہت سے مراد نفرت یا ناپسندیدگی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو پیدائش کے وقت عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے، مثلا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مکے میں بیٹھ کر کیسر و کسریٰ کے محل دکھائی دیے، بطن اقدس سے نور نکلا جس سے بہت بڑے دنیا کے حصے کا روشن ہو جانا، کعبے میں رکھے ہوئے بتوں کا منہ کے بل گر جانا، ایوان کسریٰ کے 14 کنارے کو ٹوٹ کر گر پڑنا، آتش کدا ایران کا بجھ جانا، کعبے کا 3 دن وجد میں آ کر جھومتے رہنا، جانوروں کا ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، آپ کا مختون مکحول اور مغسول پیدا ہونا، اللہ اکبر، گویا سرما بھی لگا ہوا، ختنہ شدہ بھی ہیں، غسل کے ساتھ پاک و صاف پیدا ہونا، یہ بھی تو نبی پاک کی پیدائش کے وقت کا ایسا عجیب و غریب انداز ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے فضل پیدائشی پر، پیدائش کے وقت ہی جو کرامتوں اور برکتوں کا ظہور ہوا اس پر بھی لاکھوں سلام ہو۔ اور بچپن میں میرے آقا کھیلنے کو پسند نہیں فرماتے تھے تو کھیلنے سے کراہت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ ان دونوں اشعار کو سنیے، بچپن کی بھی بات ہے، پیدائش کے وقت پر ہونے والے عجیب و غریب اور ایمان افروز واقعات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ امام عشق و محبت لکھتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، فضل پیدائشی پر ہمیشہ درود، کھیلنے سے کراہت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، فضل پیدائشی پر ہمیشہ درود، فضل پیدائشی پر ہمیشہ درود، کھیلنے سے کراہت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ آگے لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ ادائیں بھی وہ ہیں جس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے۔ بناوٹ کہتے ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں جس چیز میں تکلف کیا جائے، یہ بے تکلف تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں میں کوئی بناوٹ نہیں، معاذ اللہ۔ میرے آقا کی جو ادا ہے وہ حقیقی ہے۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تکلف کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا، بے تکلف ملاحت، ملاحت کہتے خوبصورتی کو، نمکینی کو۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حسن کے لیے، اپنی خوبصورتی کے لیے کچھ نہ کیا کرتے، کوئی تکلف نہیں تھا۔ آج کل لوگوں کو خوبصورت نظر آنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، مگر نبی پاک کا جو حسن تھا وہ بے تکلف تھا۔ سبحان اللہ۔ اور اداؤں میں بھی کوئی بناوٹ نہیں ہے، ان اداؤں پر بھی سلام، اس حسن والی ملاحت پر بھی سلام۔ سبحان اللہ۔ اور اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں بھینی بھینی مہک پر مہکتی درود، پیاری پیاری نفاست پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک وہ ہیں جن کے پسینے میں بھی خوشبو ہے۔ آقا عطر نہ لگائیں پھر بھی مہکے ہوئے، بلکہ نبی پاک کے ایسے معجزات بھی ہیں کہ کسی کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیا، کسی کے بدن پر ہاتھ پھیر دیا، وہ ساری زندگی مہکتا رہا۔ تو نبی پاک کی مہک کا عالم کیا ہوگا؟ اسی مہک کے بارے میں اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ تو اس مہک پر بھی درود۔ اور نفاست کیسی، اللہ اکبر، گویا نفاست نبی
نبی پاک کے قدموں پر قربان۔ نفاست کہتے صفائی کو، پاکیزگی کو، طہارت کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسی نفاست تھی کہ اللہ اکبر، صفائی کا اس قدر خیال ہوا کرتا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر اپنے آپ کو جس کو کہیں ویسے ہی پاکیزہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت بلکہ لکھتے ہیں نا، میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا۔ ان دونوں اشعار میں نبی پاک کی شان بڑے پیارے انداز میں بیان کی گئی۔ پہلے لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، بھینی بھینی مہک پر مہکتی درود، پیاری پیاری نفاست پہ لاکھوں سلام۔ بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، بھینی بھینی مہک پر مہکتی درود، بھینی بھینی مہک پر مہکتی درود، پیاری پیاری نفاست پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن قار ہے۔